اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں کفن کے متعلق 3 سچے واقعات ہیں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ شکریہ۔ پرانے زمانے کے بزرگ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ایمان کی سلامتی پر موت دے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت کفن نصیب ہو۔ اور بے شک کفن ایسا لباس ہے جو مرنے والے کو مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل قبر میں داخل کرنے سے پہلے غسل کے بعد پہنایا جاتا ہے۔ تقریباً 12 سال پہلے میں تفریح کے لیے دریائے راوی کے کنارے گیا تھا۔ میں اکثر وہاں جاتا تھا، وہاں کا منظر میرے دل کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اور میرا ایک دوست وہاں گئے۔ جس جگہ ہم دریا کے کنارے کھڑے تھے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر ایک مرد اور عورت بائک پر آئے اور رک گئے۔ اب کچھ دیر ہمیں دیکھتے رہے۔ ہمیں لگا جیسے وہ ہمارے جانے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہمیں ان پر شک ہوا۔ میں اور میرا دوست وہاں سے کچھ دور چلے گئے۔ ہمارا دھیان ان کی طرف تھا، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے ایک لفافے سے سفید رنگ کا ایک کپڑا نکالا اور اسے اس آدمی نے دریا میں پھینک دیا۔ اب وہ کپڑا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرا دوست کسی خفیہ بات کا سراغ لگانے کا شوقین تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کپڑا پکڑ لیا۔ اب وہ مرد اور عورت ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اس کپڑے کو جب ہم نے دیکھا تو وہ خالی کپڑا نہیں بلکہ کفن تھا۔ ہم دونوں نے اسے پکڑ کر اس مرد اور عورت کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب ان دونوں نے بھی ہمیں کفن پکڑنے کے بعد اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ میرے دوست نے قریب جا کر ان سے غصے میں کہا، یہ کفن پانی میں کیوں پھینکا ہے؟ اب ان دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر عورت نے بتایا، بھائی ہمارے گھریلو حالات بہت خراب ہیں، یہ میرا خاوند ہے، ان کا کام بالکل بند ہے، ہم بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ ایک جگہ پر ایک عامل بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ پر جادو کے اثرات ختم کر دیں گے۔ ان بابا جی نے ہمیں ہمارے گھریلو حالات بہتر کرنے کے لیے ہی کفن دریا میں بہانے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے یہ کفن دریا میں پھینکا کہ ہمارے گھریلو حالات بہتر ہو جائیں۔ میرے نزدیک یہ جہالت کی ایک سب سے بڑی مثال تھی۔ ہم ان کو شرم و حیا کا راستہ اختیار کرنے کا کہہ کر کفن ان کی بائک کے اوپر رکھ کر واپس آ گئے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ انسان خود غرضی میں کس حد تک گر سکتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک اور ایسا واقعہ سنا کہ کسی عامل نے کسی کو کسی کام کے لیے کفن پانی میں بہانے کا کہا۔ اور تیسرا واقعہ آج ہوا جب میں اپنے پیاروں کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی کسی نے کفن پھینکا ہوا ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے مفاد کی خاطر ایسے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر انسان کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، بلکہ مزید مشکلات میں آ جاتا ہے۔ کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ زمین اور آسمان کے سارے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو شہر خاموشاں یعنی قبرستان کے حوالے سے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
اللہ حافظ.